السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے آج ہم حصہ پاک گرامر میں جو ہے 10ویں کا گرامر ثنائے و بدائے میں ہم آج دیکھیں گے صنعت تشبیہ، صنعت استعارہ، صنعت تلمیح، صنعت مبالغہ، میراث النظیر، تجنیس تام، تجنیس ناقص۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں صنعت تشبیہ۔ پیارے بچوں، صنعت تشبیہ کی تعریف اور مثال لکھنے کے لیے 2 مارکس کا سوال آتا ہے، یا کبھی پہچاننے کا سوال آتا ہے، تو کبھی تعریف لکھنے کا سوال آتا ہے۔ اب تشبیہ کی تعریف اس طرح ہوگی کہ جب شاعر اپنے کسی شعر میں کسی شے کو دوسری شے کے جیسا مشابہ بیان کرتا ہے تو اسے صنعت تشبیہ کہتے ہیں۔ اب صنعت تشبیہ کے بہت سارے اشعار ہیں، جیسے ایک بہت ہی زمانے سے چلا آ رہا شعر جو ہے، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب دوسرا ایک شعر عربی پرشین کا ہے، پرشین کا شعر کہ باد بائی کود کانا می دویدم ہم چو آہو، کہ میں بچپن میں جو ہے وہ ہرن کی طرح دوڑا۔ اس طرح اس کے معنی ہوتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں دوسرا ہم دیکھیں گے جو ہے صنعت تضاد۔ صنعت تضاد میں صنعت تضاد کسے کہتے ہیں؟ یعنی 2 ایسے الفاظ جو ہے شاعر اپنے شعر میں استعمال کرتا ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہو۔ جیسے فار ایگزامپل، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اور دوسرا اور بھی موت کا ایک دن معین نہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے۔ اس تضاد کا شعر، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اور آئیے صنعت تلمیح کی طرف چلتے ہیں ہم۔ صنعت تلمیح یعنی جب شاعر کسی شعر میں کسی تاریخی واقعے، قرآنی آیات کا ذکر کرتا ہے تو ایسے شعر کو جو ہے صنعت تلمیح کا شعر کہتے ہیں۔ اس کی اگزامپل ہے، کیا شرط ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، کیا شرط ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اور اس کے بعد جو ہے آئیے مبالغہ کی تعریف۔ مبالغہ یعنی جب شاعر اپنے شعر میں، اپنے کلام میں کسی بات کو حد سے زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے تو اسے صنعت مبالغہ کہتے ہیں۔ اور مبالغہ کا پسندیدہ شعر بہت کئی سالوں سے وہ چلا آ رہا ہے کہ یارو شب فراق میں رویا میں اس قدر، یارو شب فراق میں رویا میں اس قدر، تھا چوتھے آسمان پہ پانی کمر کمر۔ تو یہ جو ہے مبالغہ کا شعر۔ مبالغہ کے بہت سارے اشعار ہیں۔ ایک دوسرا شعر بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نہ جانے ظالم نے لگایا تھا کیسے کاجل، نہ جانے ظالم نے کیسے لگایا تھا کاجل، گھٹا جھوم گئی اور برس گیا بادل۔ اس کے بعد آئیے ہم تجنیس تام کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں میراث النظیر۔ میراث النظیر کی جو ہے تعریف ہے کہ جب شاعر کسی شعر میں ایک لفظ کی رعایت سے اس کے مترادف الفاظ استعمال کرتا ہے تو اسے میراث النظیر کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں تجنیس تام۔ تجنیس تام میں تجنیس تام کی تعریف دیکھیے کہ جب شاعر کسی شعر میں 2 ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جو لکھنے پڑھنے بولنے میں ایک جیسے ہو لیکن اس کے معنی جدا ہو، اسے تجنیس تام کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں تجنیس تام کی تعریف کہ تجنیس تام کی تعریف جو ہے بولنے میں تو ایک جیسے ہو لیکن معنی میں جدا جدا ہو۔ جیسے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں پیارے بچوں آپ کو یہ جو ہے ثنائے بدائے میں ایک چیز اور رہ گئی، میراث النظیر۔
मिरातुन्नज़ीर में जब शायर किसी शेर में एक अल्फाज की रियायत से उसके मुतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल करता है, उसे मिरातुन्नज़ीर कहते हैं। जैसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। तो ये आपके सामने मैंने सनद तस्बीह, इस्तिआरा, सनद कलमी और सनद मुबालगा, मिरातुन्नज़ीर, तजनीस ताम और तजनीस नाफिस आपके सामने बयान किया हूँ। मैं समझता हूँ ये बहुत ही आसान तरीके से आप इसकी स्टडी कीजिए, ये इम्तिहान में आता है। शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके व्यूज़ हमें दीजिए। जज़ाकल्लाह।